وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم من الشاهدين والشاكرين. تمام تعریف اللہ جل مجدہ کے سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا مالک و ملجا ہے، جس کے دست قدرت میں کل جہاں کی بادشاہت ہے، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا. قدیم ہے، ابد الآباد سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہے. صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے اصحاب. ان اللہ یحب المتقین. آج سے ہم تخلیہ پر گفتگو کریں گے. تخلیہ آپ سن چکے ہیں، جو اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں اس کو ترک کر دینا، اس سے باز آ جانا، اس سے بچنا بندگان خدا خاص کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولین ذمہ داری. اب وہ چیزیں جو اللہ پسند فرماتا ہے، جس پہ ہمیں عمل پیدا ہونا ہے، جس پر ہمیں مستحکم ہونا ہے، اور جن اوصاف کو ہمیں اختیار کرنے کی طرف رغبت دلوائی گئی. سب سے پہلے ان اللہ یحب المتقین. بے شک اللہ جل مجدہ محبوب رکھتے ہیں متقیوں. متقی بندوں کو اللہ چاہتے ہیں. اس لیے اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ جل مجدہ آپ کو اپنا دوست بنا لے یا آپ کا دوست بن جائے تو متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ کے دوست بن جائیں گے. اگر آپ اللہ کے ولی ہونا چاہتے ہیں تو متقی بن جائیں. اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو کیا بننا ہے آپ کو؟ متقی بننا ہے. ان اولیاء الا المتقون. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حمایت، آپ کی حمایت کرے، آپ کے ساتھ ہو جائے، ہمیشہ متقی رہو. ان اللہ مع الذین اتقوا. بے شک اللہ تعالیٰ تقویٰ پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کے ساتھ. اگر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے پاس عزت دار اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ متقی بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ تعالیٰ مجدہ کے پاس مقرر عزت کے لائق اگر کوئی ہے وہ ہے اہل تقویٰ. یہ ہے آخرت کی خوشخبریاں. اگر دنیا کی بھی یہ خوشخبریاں سننا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے پکے مسلمان ہو کر متقی ہو جائیں، اگر بستی والے پکے مسلمان ہو کر متقی ہو جاتے ہیں تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان پر پھول دیتے. خوب بارش ہوتی، چاروں طرف سرسبز ہوتا اور سگال رہتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے آڑے وقت میں غیبی مدد آئے اور آپ کے مشکلات میں کوئی مشکل نہ ہو اور سب مشکلیں آسان ہو جائے تو نکل آئیے. تو ہمیشہ متقی. جب آپ متقی رہیں گے تو ہر آڑے وقت اللہ کی حمایت تمہارے ساتھ ہوگی، ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عیب غیب سے تمہاری ایسی مدد فرمائے گا کہ تصور آپ نہیں کر سکتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزی اس طرح ملے کہ جس کے ملنے کا نشان گمان بھی نہ ہو تو تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کا
وعدہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کہ اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا راستہ بناتا ہے کہ اس کے لیے روزی کا ایسا راستہ بناتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے روزی اس کو میسر ہوگی۔ انسان کے جذبات کی ایک ہوا ہے اور دوسرا تقوی۔ انسان کے جذبات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہوا اور دوسرا ہوتا تقوی۔ جو جی میں آئے وہ کرنے کو ہوا کہتے ہیں۔ من مانی کرنے کا نام کیا ہے؟ بولیے ہوا۔ اور یہ سب چھوڑ کر اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ جل مجدہ کی خواہش اور مرضی کے موافق جینے کا نام ہے تقوی۔ اپنی خواہش میں جینے کا نام ہوا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی بجا لانے کا نام تقوی۔ جیسے آدم و حوا علیہ السلام کے ملنے سے انسان بنے، ایسا ہی جس دل میں ابلیس اور دنیا ملتے ہیں اس سے ہوا پیدا ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ حوا آدم علیہ السلام ملاقات کرے تو معاملہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے کھلا ہے۔ تو ایسے ہی جب شیطان ابلیس اور دنیا ملتی ہے تو اس سے ہوا پیدا ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنی خواہش پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے مرضی موافق عمل کرنا نہیں چاہتا۔ اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر عقائد ہیں تو اپنی خواہش موافق، اور اعمال ہیں تو اپنی خواہش کے موافق، اخلاق ہیں تو اپنی خواہش کے موافق، اور کوئی حال بھی اس کا ایسا نہیں ملتا جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے موافق ہو۔ ایک شخص کا ایسا نہیں ملتا کہ جو اللہ اور رسول کے مرضی کے موافق ہو۔ ایک شخص کا دل چاہتا ہے نماز پڑھے مگر مسجد میں آ کر جماعت سے نہیں پڑھتا، گھر میں پڑھتا ہے، اور کبھی وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ مسجد میں نہ آ کر گھر میں پڑھنا میری خواہش ہے، یا اللہ تعالیٰ کی کسی کا دل میرے سے ہی نماز پڑھنے کو جی چاہتا ہو، یہ نہیں سوچتا کہ یہ میری خواہش ہے، بلکہ یا اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے، باوجود معلوم ہونے کے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میری خواہش ہے، پھر بھی وہ اپنی ہی خواہش پر اڑا رہتا ہے۔ اور ایسا شخص کیسے متقیوں کے زمرے میں داخل ہو؟ بندے کو سب سے پہلے اللہ کی رضا، اللہ کی چاہ اور اپنی رضا، اپنی مرضی، یہ اس پہ فرق کرنا۔ اپنے خیال میں سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اس کی اپنی سوچ ہے، مگر اما وہ حقیقت میں اللہ کی رضا جوئی کے طالب ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ جیسے نماز کا پابند ہو، گھر میں پڑھنا پابندی سے، مسجد کو نہیں ہٹا، مسجد میں کتنا کسی باتیں کبھی بہانے بنا رہے، اپنے تخیل سے، اپنے خیال سے، اپنی خود بینی سے، ہوا سے، مگر اللہ کی مرضی کیا ہے؟ مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے، خوب سوچو، 2-4 دن آپ کہیں مسافرانہ حالت سے وہ اس کے بعد اور کہیں کسی کے پاس جا کر ہمیشہ رہنا ہے، اور کوئی دوسری جگہ نہیں جا کر رہ سکتے، اور کوئی دوسرا نہیں جس کی پناہ میں بسر کر سکے، مجبوراً اسی سے کام کرنے والا ہے۔ وہ اگر خوش رہا تو سب طرح کا آرام چین ہے، اگر وہ ناراض رہا تو پھر ہر طرح کی تکلیف ہی تکلیف ہے۔ تو آپ اس کی خواہش کے موافق عمل کر کے اس کو راضی کر لو۔ اگر راضی کر لو گے یا نہیں، کار سازی کے سوا اگر اس سے کچھ محبت کا بھی علاقہ ہے اور وہ محبوب کہے ہم یہاں وہاں نہیں ملتے، ہم اپنے خاص کسی باغ میں ملیں گے، اب ملنے جا رہے ہیں اب محبوب سے، اب محبوب شرط کیا کہ ہم فلاں باغ میں ملیں گے، مگر اسی سے جو اپنی خواہش مٹا کر ہماری خواہش پر عمل کرے، اب ذرا اس عاشق سے پوچھئے کیا وہ اپنی خواہش پر عمل کرے گا، یا اپنی خواہش کو مطابق اس سے ملے گا، یا اپنی خواہش کو چھوڑ کر محبوب کی خواہش پر عمل کرے گا۔ اب اگر حقیقی عشق ہے تو وہ اپنی خواہش کو چھوڑ دے گا، حقیقی عشق ہے تو اپنی خواہش چھوڑ دے گا، اور جہاں وہ محبوب چاہتا ہے وہاں ملاقات کے لیے چلا جائے گا۔ اس
صاحبو آپ بھی یہاں مسافر ہو. مسافر کو تو اطمینان ہے جتنے دن چاہا سفر میں رہ سکتا ہے، مگر ہم ایسے مسافر ہیں کہ ہم کو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم بے بس ہیں. جب تک کوئی سفر میں رکھا رہے، جب لے چلا جائے. سفر میں رہنے کا اختیار بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہمارا بسیرا ہے، یہ ہمارا تصور ہے، یہ دھوکہ ہے ہمارے اپنے اندر کہ، اور دھوکہ ہم اپنے آپ سے کھا رہے ہیں. اس کا نظام تو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس کا کوئی تعین وقت نہیں ہے. جب ایک آہن میں آئے گی اور لپک لے، اس کا کوئی کسی کو پتا نہ چلے گا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور 2-3 رہتا ہوں بھائی، ذرا چھوڑ دو، فرصت دو، انہیں سننے والا نہیں. یہاں سے چل کر ہمیشہ آخرت میں رہنا ہے، اس کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے. آخرت میں خدا تعالیٰ سے سابقہ پڑے گا، اسی کے سامنے جانا ہے. اگر وہ خوش رہا تو آرام و چین ہے، اگر ناراض رہا تو ہر طرح کی تکلیف ہے. اب اس کے سوا کوئی تدبیر نہیں کہ آپ خدا کی خواہش پر عمل کر کے، اسی کو راضی کر کے اپنے آپ کو متقی بنائیں، اور اپنے آپ کو متقی بنا کر تیار کر لیں اور متقی بندوں میں شامل کر لیں. یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ یہ بار بار قرآن پاک میں اپنی طرف محبت کی طرف مائل کرتا ہے، جس میں سے واضح طور پر اللہ کا جو بیان ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ رب سے بہت ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ اپنے چاہنے والوں میں ہر مسلمان کو شامل کیا ہے، اور فرمایا اے خدا کے چاہنے والوں، ہم تم سے جنت میں بے پردہ ملیں گے. پردہ نہیں ہوگا، اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوگا. اور جب کہ تم اپنی خواہش کو چھوڑو اور اللہ تعالیٰ کی خواہش پر عمل کرو. یہ سننے کے بعد، اتنی تفصیل اللہ کی بیان ہونے کے بعد، مسلمان ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی خواہش پر عمل نہ کریں، اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے ترک کر دیں، چھوڑ دیں، بغض کر دیں، خدا کی مرضی کے موافق ہو کر متقی ہو جائیں. ہمارا متقی ہو کر اللہ تعالیٰ کی خواہش کے موافق عمل کرنا گل و ریحان بن کر، باغ و محل بن کر ہم کو راحت پہنچائے گا جب ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے. اگر آخرت میں راحت کدے چاہیے اور سکون و طمانینت چاہیے تو یہاں کی آسائش کی فکر نہ کرے، وہی کرے جو رب کی چاہے. یاد رکھیں یہ ہمارا اپنے خواہشات پر عمل کرنا یہاں تو راحت کا سبب ہے، مگر آخرت میں طرح طرح کا عذاب بن کر ہمیں لپیٹے گا. ہم اپنے جو جی میں آئے وہ کر رہے ہیں، یہاں یہی ہمارا خواہشات پر عمل کرنا کوئی اژدہا بن کر لپٹے گا، کوئی سانپ بن کر اور کوئی بچھو بن کر. خواہشات کی انتہا نہیں ہے، اس لیے دوزخ کی تہہ میں بھی انتہا نہیں ہے. یوں بھی سمجھ میں آنے کی بات ہے کہ کون سا نوکر جو اپنی خواہش چھوڑ کر مالک کی خواہش پر چلے. سب سے اچھا نوکر کون سا؟ جو اپنی خواہش چھوڑ کر مالک کی خواہش کے موافق چلے، اس کی مرضی کے موافق رہے. کون سا شاگرد اچھا؟ جو استاد کی خواہش پر چلے. کون سی اولاد اچھی؟ جو ماں باپ کی خواہش پر چلے. کون سی رعایا اچھی؟ جو بادشاہ کی خواہش پر چلے. کون سی عورت اچھی؟ جو شوہر کے موافق پر چلے. اس طرح سینکڑوں صورتیں ہماری عملی زندگی میں ہمیں نصیب ہو جاتی ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں. تو ایسا ہی کون سا بندہ اچھا جو اپنی خواہش چھوڑ کر اللہ جل مجدہ کی خواہش کے موافق اپنی زندگی گزارے. اس کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی خواہش پر چل کر متقی نہیں ہو جاتے؟ واللہ یحب الصابرین. اب یہاں تک تقوی کا بیان. اب تقوی کے لیے روزے سے اچھا کوئی موقع یہ سوغات کی ہم محفل میں ہے، سوغات کا ماحول ہے. اب اس میں آپ سمجھیں، تقوی حاصل کریں، تقوی کی راہ ہمارے لیے آسان ہوگا.
اور پھر اس مہینے کو کہا جاتا ہے الشہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے بندے پسند ہیں جو مستقل مزاجوں سے محبت ہے، جو دین کے کام میں ثابت قدم رہے۔ خدا کو پیار آتا ہے ثابت قدم لوگوں پر۔ واللہ یحب الصابرین، صبر عقل کی اتباع کرنے کے، نفس کو غضب و شہوت سے روکنے کو کہتے ہیں۔ صبر کی اصل تعریف کب تک ہم کیا کریں؟ قربانی، ایثار، یہی سنتے آئے، مگر اللہ والے بتاتے ہیں کہ نفس کو غضب و شہوت سے روکنے کو صبر کہتے ہیں۔ ذرا روزے میں ہے، کسی کی غلطی پہ غصہ آ گیا، وہاں کیا کرنا ہے؟ نفس کو روکنا ہے اور غضب کو روکنا ہے۔ غضب یہ نفس ابھر رہا کیسے؟ شہوت سے، باعث، تو اس کو روکنا ہے۔ اسی لیے جس میں یہ دونوں چیزیں ہوں صبر اس کو نصیب ہوگا۔ ملائکہ میں چونکہ غضب اور شہوت نہیں ہے، ملائکہ کے اندر کیا ہے؟ غضب اور شہوت نہیں ہے، بلکہ صرف عقل ہے، اس لیے ان کو بھی یہ نعمت نصیب نہیں۔ دیگر حیوانات ہیں، عقل نہیں ہے، غضب اور شہوت ہے، اس لیے وہ بھی اس سعادت سے فیض یاب نہیں کہ ان کی قوت جماعیہ تھی سے جسے چاہتا ہے جماع کرنے لگتا ہے، اور جسے چاہتا ہے شہوت سے ابھر جاتا ہے، اور جو جی چاہتا ہے کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، قوت غضبیہ پر چاہتا ہے کہ حملہ کرنے کے لیے آمدہ ہوا تھا، اور اس کے کہنے سے ویسا ہی کرتا ہے۔ عقل اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا کہ ارے وہ ظالم کیا کرتا ہے بخلاف انسان کے، کہ اس کو عقل مانے آتی ہے اور وہ اس کے کہنے سے نفس کو روکتا ہے۔ تو نفس پر عصمتگی اور روح پر تازگی اور نورانیت طاری ہوتی ہے، اور جب روح نورانیت پہ آتی ہے اور اس کا آئینہ جمال جہاں آرا کا جلوہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی سنگت میں رہتا ہے۔ اور جب کہ قریب مبدا فیاض نصیب ہوا تو اس کے اثر صحبت سے تمام کام دنیا اور آخرت کے انجام پاتے۔ اسی لیے فرمایا گیا الصبر مفتاح الفرج، الصبر مفتاح الفرج، صبر ایک ایسی چیز ہے جو ہر تنگ راستے کو کرتا ہے، کھولتا ہے۔ صبر فتوحات کی کنجی ہے۔ دیکھیے جنگ و قتال جب ہر طرح کی تکلیف پر آدمی صبر کرتا ہے تو ایس اپنے دشمن پر وہ فتح پاتا ہے، اور پھر عزت و دولت راحت اس کو سلام کرتے ہیں۔ اور کاشتکار جب گرمی اور دھوپ پیاس کو تکلیف کو برداشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے تو غلہ کاٹتا ہے۔ الغرض دنیا اور آخرت کے تمام کاروبار، تمام معاملات صبر پر مدار ہیں، صبر پر استقامت کرنے پر ہی اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ واضح ہو کہ صبر کی دو قسمیں، بدنی اور نفسانی۔ اور پھر بدنی کی بھی دو قسمیں، پہلی جیسا کہ بڑے بھاری اور مشقت کے کام کرنا، اور انفعالی جیسے درد و تکلیف برداشت کرنا۔ گو اس تکلیف کے آثار بخودی مقتضا طبعی سے ظاہر ہوا ہے انسان کی، کہ جب تکلیف میں ہے کیا ہے معلوم ہوا تھا، مگر یہ شخص اس حال میں خلاف قانون عقل و شرع کوئی حرکت نہ کرے۔ اور صبر نفسانی یہ ہے کہ نفس کو اس کی خواہش سے روکے۔ اگر خواہش شکم و آلات تناسل کو روکے گا تو اس کو عفت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پاک دامنی عفت کہیں گے۔ اور اگر فضول چیزوں کی خواہش سے روکے گا تو اس کو زہد و قناعت کہیں گے۔ اگر غصے کی حالت میں اپنے دشمن سے درگزر کرے گا تو اس نفس کو انتقام لینے سے روکے گا تو اس کو حلم کہیں گے، بردباری کہیں گے۔ اگر کسی کا راز افشا کرنے سے اپنی زبان کو بند کرے گا تو اس کو رازداری کہیں گے۔ اور جو زبان کو بیہودہ بکواس اور اپنے اعضاء کو بیہودہ حرکات سے روکے گا تو اس کو متانت کہیں گے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جب کسی نے ترقی حاصل کی ہے اس صبر کی بدولت سے حاصل کی ہے۔ اور اسلام میں امت مرحومہ کے لیے صبر کی ایک شاخ روزہ ہے۔ اگر کوئی روزہ اختیار کر لیتا ہے تو فرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ روزہ اس کو فرض کر دیا
اور نفس کو بھوک و پیاس کی تکلیف اٹھانے کی عادت پڑے گی، اور جماع سے جیسی مرغوب چیز ہے انسان کی اس سے وہ باز رہے گا، جو باوجود سامان مہیا ہونے کے وہ خواہش کو ترک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ گویا رمضان کا مہینہ جو ہم پہ سایہ فکر ہوا ہے، اس میں ہماری خواہشات جو ہم جائز طریقے سے کر سکتے ہیں مگر اللہ کی رضا کے لیے اس سے رکنا ہے۔ سامان مہیا ہے مگر ہم اس کو اختیار نہیں کرتے صرف اس لیے رب کی رضا کے لیے، تو یہ اس سے رکنے کے لیے کیا کی ضرورت ہے؟ صبر۔ پیاس لگ رہی ہے، پانی ہے مگر پیتے نہیں، کیوں؟ صبر کر رہے ہیں۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانا ہے مگر کھاتے نہیں، کیوں؟ صبر۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ نفس کی ہے۔ تو صبر نفسی، نفس صبر بدنی، اور بدنی کی بھی دونوں قسمیں آپ کے سامنے بیان ہیں۔ تو یہ صبر کے ایک مبادیات ہے جس کو اختیار کرنے سے نیک راہ آسان اور ہلکی ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم دو صفتیں، ایک صبر، دوسرے تقویٰ، یہ دو چیزوں پہ گفتگو کیے، اس کو ہمیں اپنے اندر اجاگر کرنا ہے، ہمارے اندر ہمیں اختیار کرنا ہے اور اس کی پاسبانی کر کے اپنے آپ کو اس میں قائم کر لینا ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، رمضان ہم پر سایہ فکن ہے۔ رمضان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم اپنے اندر تحلیہ کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو متحر کریں، اللہ کا قریبی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب المتقین، ان اللہ مع الصابرین۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما، مولا ہمیں متقی بندوں میں شامل فرما، ہمیں صابرین بندوں میں شامل فرما، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت ندا کلمۃ طیبہ عطا فرما، مولا ہمیں اپنے رمضان کے مقبولین بندوں میں شامل فرما، مولا ہمیں آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما، مولا جتنا جو وعدہ ہے مولا اپنے دیدار سے ہمیں نواز دے، مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، وقت رضا کلمۃ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔